بٹی صاحب، نون لیگ تو آج بگلے بجا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا جنرل فیض جواب دو، ان کو ٹانگ دینا چاہیے کورٹ کے آگے، وہ پورا ہو گیا، لیکن فوج کا تو اپنا سسٹم ہے، انہوں نے اس کو دیکھا۔ آپ کے خیال میں کتنا سیریس ہے جنرل فیض کے لیے، اور عمران خان کے لیے کتنا سیریس ہے جنرل فیض کا اریسٹ ہونا؟ واٹس یور ٹیک سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان جو ٹویٹ آپ نے کیا تھا اس سے ایک رات پہلے ہم اکٹھے تھے اور آپ نے یہ بتایا تھا، لیکن اس دن مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ اور دوسرا، جس طاقتور شخصیت کے ساتھ 26 نومبر کو آپ ملے تھے وہ بھی پتہ ہے، اور وہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، اور جو بزنس ٹائکون کا نام لے رہے ہیں وہ اس کی حقیقت، اور وہ بھی ایک واقعی ہوش ربا انکشافات ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ کو تو میں سارا کچھ بتا چکا ہوں یار، میری تو کوئی خبر آپ سے نہیں چھپی ہوئی آف دا ریکارڈ جی۔ تو لیکن میں اس وقت یہ تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنے مربی کا لفظ آج استعمال کیا ہے سولنگی صاحب نے بڑے عرصے بعد، اور مربی سولنگی صاحب اور آپ کے عہد میں زندہ ہوں، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ پہلی بات، اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنا اور اپنوں کا احتساب کر سکتی ہے، اور یہاں یہ مت بھی ٹوٹی ہے کہ فوج اپنوں کو بچا لیتی ہے، یعنی کیونکہ اگر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمیں کیا دلیلیں دے رہے تھے، دلیلیں یہ دے رہے تھے کہ اگر آج فیض حمید صاحب کا احتساب ہوگا تو کل آج کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، تو اس کا مطلب ہے فوج نے اپنے آپ کو کل کے لیے اکاؤنٹیبل کیا، اور یہ بڑا قدم ہے ایک اس کا۔ اور اس سے پہلے 9 مئی پر جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 7-8 بریگیڈیئرز اور باقی افسر اور اپنے سابقہ آرمی چیف کی 89 تک کو اکاؤنٹیبل کیا، تو فوج نے میری تو اس جو احتساب کے حوالے سے اللہ کرے ہمارا یہ احتساب باقی جگہوں پہ بھی آئے، باقی جگہوں پہ اگر کسی پہ الزام بھی لگتا ہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو بعد کی بات ہے، یہ تو اس طرح جتھوں کی صورت میں ہم اس کا کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ عمران خان کے لیے کتنا ڈینجرس ہے جنرل فیض کی گرفتاری؟ دوسرا 2 اب اس کے پوائنٹ ہیں۔ ایک ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے، ایک سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی اور وہ بھی ریسنٹ ڈی جی آئی ایس آئی کو تحویل میں لینا، گرفتار کرنا یا کورٹ مارشل کا آغاز بہت بڑی خبر ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، عمران خان صاحب میرا خیال ہے ٹھیک نہیں کہہ رہے کہ وہ پروفیشنل تعلق تھا اس وقت، کسی بھی عمران خان نہیں، تحریک انصاف کا تو آپ نے بتایا جو کچھ ہے، ابھی یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ٹاپ سٹی سے، ہاؤسنگ سوسائٹی سے لے کر یہ 9 مئی سے عرش شریف سے ریکارڈ سے آگے جو سوشل میڈیا، آگے موومنٹ، آگے جو لانگ مارچ، سارا وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہی بتاتے چلوں کہ فیض حمید صاحب ابھی یہ نہیں ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو گیا، ان کو مکمل ایک ملے گا سارا کچھ، اور وہ وکیل ملے گا، اس میں ان کے بھی دلائل ہوں گے، اور اس میں ڈیفینیٹلی بڑا ڈنٹ پڑے گا اگر اس میں سے کچھ بھی ثابت ہوتا ہے تو۔ جہاں تک یہ بغلیں بجانے کی بات ہے تو بھائی جان، فیض حمید صاحب سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور فیض حمید صاحب ایک بار اس اپنے وقت میں آرمی چیف بنتے رہ گئے تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے پولیٹیکل، اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن اگر پولیٹیکل کھلتا ہے تو پھر بیرسٹر عقیل صاحب بھی غالباً پریشان ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، کون ہے جو فیض حمید سے فیض یاب نہیں ہوا، خواجہ صاحب سے لے کر بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، کون ہے جو فیض سے فیض یاب نہیں ہوا؟ مولانا صاحب تو دھرنا کال آف کر کے گئے تھے فیض حمید سے کے کہنے پر، تو کون ہے جو فیض حمید سے فیض یاب نہیں ہوا؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آج سینہ پھلا کر، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمیں اب آخری 2 جملے، اگر ہم کہانیاں آپ ہمیں سناتے ہیں، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، ہم پہ جھوٹے مقدمے ہوئے، مریم نواز کا کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا، اور پتہ نہیں اس کے بعد ہیرون کا مقدمہ آ گیا، اور اس کے بعد بزدار، اس کے بعد مانی کاز، اس کے بعد گجرز، اس کے بعد پنجاب تقرریاں تبادلے، اور بھائی 16 مہینے پہلے آپ کی حکومت تھی، پھر نگران آپ کی حکومتیں تھیں، پھر اس کے بعد ابھی 5-6 مہینے، تو آپ کدھر گئے تھے؟ یہ صرف اشتہار بازی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اکاؤنٹیبل کر لیا، تحقیقات ہونی چاہیے، سب کچھ سامنے آنا چاہیے۔ پوائنٹ آ گیا سر۔ مرزا سولنگی صاحب، عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ یا گواہ بن سکتے ہیں جنرل فیض؟ کامران بھائی، میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ یا تو واقعی ٹھیک ہے، وہ بننا چاہیں
تو پھر تو ظاہر ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن معاملہ صرف وعدہ معاف گواہ بننے کا نہیں ہے. جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اس کے لیے وعدہ معاف گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ انکار بھی کر دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنا مواد موجود ہے وہ شاید ہی کوئی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ہاتھ نہ مارا ہو. بلکہ میرے جو دوست ہیں بھٹی صاحب وہ تو کچھ زیادہ نرم گفتگو کر رہے تھے. جو معلومات اب سامنے آئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ فنکار نہیں کلاکار نہیں بلکہ ماں کلاکار تھے. وہ نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی میں آپ کا بندہ ہوں, میں یہ سارے معاملات ٹھیک کر کے دیتا ہوں, عمران کو بھی فکس کر کے دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب سے بھی ملنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو تھے ہی, اور جو جنوں کو کنٹرول کرنے والی ہستی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. تو ان کے حوالے سے اتنا مواد موجود ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہے. یہ آخری بات کامران بھائی جو مربی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کی ہے نا, یہ جنوں والی, اس میں بڑی حقیقت ہے, اس میں بڑی چیزیں ہیں, اور یہ آپ ہی مجھ سے ایک مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں لہٰذا, لیکن یہ اس وقت فضول ہے یہ بات کرنا.